اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں چند اٹل اصول حاکم ہیں اور اس قادر مطلق نے ان اصولوں کو اپنی سنتیں قرار دیا ہے، اور قرآن مجید میں اس سنتوں کے بارے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سنتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ ان اٹل اور ناقابل تغییر سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ إِلَّا، کسی قوم کا حال یقیناً اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے، جسے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے یوں بیان کیا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ برصغیر کی مسلم امت کار مذلت میں گھری ہوئی تھی، ہر طرف ظلم و ستم کی گھنگھور گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں، ایک طرف دنیا کا بدترین استعمار برطانیہ کا تسلط اور دوسری طرف ہندو بننے کی غلامی۔ ایسے میں گھنگھور گھٹاؤں کے پیچھے سے خورشید وحید اپنی توانائی سے پردہ ظلمت کو یعنی کربلا کے ماننے والے قانون اور سنت سے الہام لیتے ہوئے قیام کرتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں قوم کے لیے وابستہ ہو جاتے ہیں اور ہر قسم کی مشکل کو سر قربانی کی ہے۔ جنہوں نے کربلا کے مکتب سے الہام لیا ہو اور جو حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور مقتدی مانتے ہوں، کیسے ممکن ہے کہ وہ مسلمانوں کی اس قسم پرسی کی حالت پر خاموشی اختیار کر لیں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کے جواب میں فرمایا تھا کہ لا واللہ لا اعطیہم بیدی اعطاء الذلیل ولا آفر فرار العبید، نہ خدا کی قسم ذلیل و خوار شخص کی طرح آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح راہ فرار اختیار کروں گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ برِ صغیر کے مسلمانوں کو یہ آزاد مملکت کسی نے تشتری میں رکھ کر پیش نہیں کی تھی، اس کے حصول کی خاطر قائد اعظم محمد زیر قیادت ایک عظیم الشان جدوجہد کی گئی تھی۔ اس جدوجہد کے دوران مسلمانوں نے انگریز حکومت کے جبر و تشدد اور ہندو اکثریت کی ریشہ دوانیوں کا بڑی پامردی سے مقابلہ کیا تھا۔ حصول منزل کی راہ میں لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں اور عصمت کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اس عظیم ہدف کے حصول کے لیے 50 لاکھ لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، تب جا کر پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ تحریک پاکستان ایک اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار کی سربراہی میں شروع ہوئی اور اس میں اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں نے کلیدی کردار ادا کیا، جن کے کردار پر ایک اجمالی نظر ڈالتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک وکیل، سیاستدان اور آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنما تھے، جن کی قیادت میں برصغیر کے مسلمانوں نے نہ صرف برطانیہ سے آزادی حاصل کی بلکہ تقسیمہ ہند کے ذریعے پاکستان کا قیام عمل میں آیا اور آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ سرکاری طور پر پاکستان میں آپ کو قائد اعظم یعنی سب سے عظیم رہبر اور بابائے قوم بھی کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے خاندان والے اسماعیلی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن محمد علی جناح جیسی ذہین اور فتین شخصیت کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ آباء و اجداد کے تقلیدی مذہب پر قائم رہتے، اس لیے اپنی تحقیق کے بعد شیعہ اثنائے عشری کی جانب مائل ہو گئے اور 1901 میں مذہب حقہ کو بصیرت کی بنیاد پر قبول کر لیا۔ آپ کے دیگر بہن بھائیوں میں 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ بھائیوں میں احمد علی، بندے علی اور رحمت علی، جبکہ بہنوں میں مریم جناح، فاطمہ جناح اور شیر جناح شامل تھیں۔ آپ کے والد کی مولا متقیان علی علیہ السلام سے گہری محبت کا ایک ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سب بیٹوں کا نام علی رکھا اور اپنی بیٹی کا نام بھی فاطمہ رکھا۔ حضرت علی علیہ السلام سے قائد اعظم کو بھی بہت عقیدت تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کے یوم شہادت پر دنیاوی کاروبار سے لا تعلقی اختیار کر لیتے تھے، جس سے آپ کی حضرت علی علیہ السلام سے عقیدت کا اظہار ہوتا ہے۔ دین سے محبت کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ہر سوانح عمری میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب وہ لندن میں بیرسٹری کے لیے داخلہ لینا چاہتے تھے تو انہوں نے لنکن ان کو اپنی درسگاہ کے طور پر اس لیے منتخب کیا کہ لنکن ان میں دنیا کے عظیم ترین آئین یا نظام قانون دینے والوں گریٹسٹ لا گیورز کی فہرست میں ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد ص کا نام گرامی بھی شامل تھا۔ چنانچہ قائد اعظم نے اس سے متاثر ہو کر لنکن ان میں داخلہ لیا اور بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ میں کے والد گرامی تجارت کے ساتھ ساتھ مشن ہائی اسکول کراچی میں پڑھاتے بھی تھے، لیکن اپنے بیٹے کو آغاز میں ایک شیعہ رہنما اور مصنف جسٹس سید امیر علی کی کوششوں سے کراچی میں علی گڑھ کی طرز پر قائم شدہ سندھ مدرسہ الاسلام میں داخل کروایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نہ صرف یہ کہ خود اثنا عشری شیعہ تھے بلکہ مذہب حقہ کے مبلغ بھی تھے۔ آپ صرف عوام کو ہی تبلیغ نہیں کرتے تھے بلکہ آپ نے آغا خان کو یہ ترغیب دلائی تھی کہ وہ اسماعیلیوں کی سربراہی سے سبق دوش ہو کر اثنا عشری مکتب اختیار کر لیں۔
नफीस अकेडमी कराची से छुपने वाली किताब मोहम्मद बिन कासिम से मोहम्मद अली जिनाह तक में शफीक बरेलवी साहब ने सफ़ा 501 के मुकाबिल निकाह के रजिस्टर से कायदे आज़म के निकाहनामा का अक्स शाया किया है, जिसमें आपको मोहम्मद अली वल्द जीना खोजा इसना अशरी तहरीर किया गया है। मोहम्मद अली जिनाह ने अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत से किया। आप मुस्लिम हिंदू इत्तेहाद के हामी थे। बाद अज़ा आपने 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में भी शमूलियत इख्तियार कर ली। बस पाकिस्तान अहले बैत अलैहिस्सलाम के पैरोकार की सरबराही में मारज़े वजूद में आया। कायदे आज़म ने जिस मुखलिस टीम का इंतखाब किया उसमें भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वालों की काबिल तवज्जो तादाद मौजूद थी, और सबसे ज़्यादा इखलास के साथ बुनियादी तरीन काम करने वाली शख्सियात का ताल्लुक मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम से था। मज़ीद मालूमात के लिए पार्ट 2 का इंतज़ार करें। पेज को लाइक फॉलो, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।